أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 49. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے آزادی دلائی، نجات دی. وہ تمہیں بدترین سزا دیتے تھے، خراب. تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا ٹیسٹ تھا. And recall when we saved you from the people of Pharaoh, who afflicted you with the worst torment, slaughtering your sons and keeping your females alive, and in that was a great trial from your Lord. پیچھے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی قیامت کے دن سے. نہ کسی کی سفارش اور اپیل سنی جائے گی، اور نہ کوئی پیسہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو چھڑا پائے گا. اب اللہ تعالیٰ پیچھے کی یاد دلا رہا ہے. یہ تو آگے کی بات ہوئی کہ آگے کے بارے میں سوچو. یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے تمہیں، اگر تم اپنے ٹریک سے ہٹ گئے، اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو. اور کتنی بڑی بڑی سزا ہو سکتی ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی نعمتیں انسان اپنے اوپر یاد کرے کہ میں کہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں پہنچا دیا. پہلے میرے پاس کیا تھا، آج اللہ نے مجھے کیا کیا دے رکھا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے سامنے جھک جائے. اگر اللہ کی بات نہیں مانے گا تو کس طرح کی سزا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، یہ آیتیں بتاتی. سوچئے اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی دشمن اللہ ہم پر مسلط کر دے، جو کیا کرے، ہمارے بیٹوں کو قتل کر دے. پیدا ہوتے ہی بیٹوں کو قتل کر دے، اور بیٹی پیدا ہوتے اسے زندہ رکھے. کتنا بڑا ٹارچر ہے، کتنی بڑی سزا ہے کہ انسان جو ہے گھٹ گھٹ کے مرے گا. دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرے بچے کو مارا جا رہا ہے، لیکن بول نہیں سکتا، اور میری بچیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے. یہ کیا ہے کہ دھیرے دھیرے نسل ختم ہو جائے گی، اور عورتوں کی ایک بھیڑ رہ جائے گی جو ان کے گھروں میں نوکر بن کے زندگی گزارنے کے لیے، ان کی غلامی کرنے کے لیے. یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں سنا رہا ہے؟ یہ کہانی کے طور پہ نہیں، اسٹوری کے طور پہ نہیں. یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم بھی اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے،
تو جس طرح پیچھے ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا کہ ان پر دنیا کے بدترین سب سے خراب رولرز مسلط کر دیے جو اس طرح کی سزا دیتے تھے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی مسلط کر سکتا ہے، ایک ایک آدمی کے اوپر بھی اور پوری قوم کے اوپر بھی۔ اور کہتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تیرے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا ٹیسٹ تھا کہ اس کنڈیشن میں وہ لوگ ایمان پر قائم رہتے ہیں، اللہ کے شکر پر قائم رہتے ہیں، یا اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے دین اور دوسروں کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اپنے شکر کی توفیق دیجیے اور ہمیں اس حالت سے بچائیے جس میں ہم دوسروں کے رحم و کرم پہ رہ جائیں کہ وہ جس طرح چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کریں۔ اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق نصیب فرمائے۔